موجودہ جنگی صورتحال یا ماضی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشمکش پیدا ہوئی، ان سب سچویشن میں اس جنگ نے ہم پر کیا اثرات مرتب کیے یا اس جنگ میں ہم نے کیا سیکھا؟ کسی مفکر نے کہا کہ جنگیں کسی کا کھوٹ بھی چھپا نہیں رہنے دیتی۔ انسان کی اصلیت سب سے زیادہ اس وقت پتہ چلتی ہے جب کوئی معرکہ جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے کتنا وفادار ہے، اس کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں۔ تو ایران نے یہ ثابت کیا کہ اپنی عوام کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے، اپنے ایمان کے لیے جان دینی پڑتی ہے۔ ایران کے نہ صرف عوام نے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے بھی یہ ثبوت دیا کہ زندہ قوم جو ہے وہ جب ان کے خلاف کوئی معرکہ آرائی ہوتی ہے تو وہ اپنے جو سالار ہے، جو امیر کارواں ہے، جو ان کا لیڈر ہے، ان کے ساتھ ایک اکائی کی طرح کھڑی ہوتی ہے۔ اور ایران کی اتنی زبردست قربانیاں ہیں کہ یہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ان چیزوں سے ہم نے کیا سیکھا یا دوسرے ممالک کو کیا سیکھنا چاہیے؟ وہ ایک ہی سبق ہے کہ ہمیں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمیشہ، اور اپنے ملک کی عوام کا فائدہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایز اے لیڈر، ایز اے عوام ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ اپنے اندر جذبہ شوق شہادت زندہ کرنا چاہیے، اپنے اندر جذبہ ایمانی زندہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی غیر مسلم جنگ لڑ رہا ہے تو اس کے ذہن میں ایک ہی ماٹو ہے کہ میں نے اپنی اس سرزمین کا دفاع کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان جنگ لڑ رہا ہے تو اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، شہادت کا رتبہ میں نے پانا ہے۔ تو یہ دو فرق جو ہیں، یہ زمین اور آسمان کے فرق ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس جنگ میں کس طرح ایران نے کہ بڑے بڑے جو سب سے بڑے سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے بھی شہادت رتبے پہ فائز ہوئے، اور انہوں نے دریغ نہیں کیا کہ کہیں میں شہید نہ ہو جاؤں۔ وہ ڈٹے رہے اور ایک مثال سیٹ کر دی جو کہ فلسفہ شہادت کہیں مدھم پڑ گیا تھا اسلامی تاریخ سے، تو ایران کے سپریم لیڈر نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور تمام مسلم جو ممالک ہیں ان کے لیڈروں کو یہ بتایا کہ یہ دیکھو، یہ ہوتا ہے ایک زندہ اور آزاد مسلمان اور اس قوم کا لیڈر، اور پھر وہ قوم بھی ایسی کہ اس نے اپنے لیڈر کا ساتھ دیا، اور ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ قربانیاں جو ہیں ان کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ایک فرض نماز ادا کرنا، جان کی قربانی دینا، بالکل ایسے ہی ہے ان کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمارا ہمسایہ ہے تو کل خدا نخواستہ ہمارے گھر تک یہ آگ پہنچ جائے یا بھارت کوئی سلسلہ شروع کر دے خدا نخواستہ، تو جذبہ شوق شہادت کے جو لٹریچر ہے وہ پڑھنے چاہیے، شہیدوں کی کہانیاں پڑھنی چاہیے، اپنے جو بہادر سپہ سالار گزرے ہیں ان کی سٹوریز پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم اس چیز کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں۔ اور اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ اس کا آغاز ہی اس لیے ہوا کہ اس کو ختم نہ کیا جائے، اللہ معاف کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ یہ چیز ختم ہو جائے، لیکن سیناریو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جذبہ شوق شہادت وہی جگانا پڑے گا جو کہ کسی زمانے میں مسلمانوں کا شعار ہوتا تھا۔ تو یہی جذبہ شوق شہادت ہمیں ایک تو بزدل نہیں ہونے دے گا مستعصم باللہ کی طرح، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم جان سے جائیں گے تو بڑے غرور کے ساتھ، بڑے شان کے ساتھ جان سے جائیں گے، اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائیں گے۔ تو شہادت ہے مکتوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاد۔